نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم نے تقریباً مختلف صورتوں میں 70 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے. 70 ٹائمز. الحمدللہ رب العالمین یہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ. اسی طریقے سے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پیارے محمد، آپ اپنی امت سے جا کر کہنا کہ جنت بڑی اچھی جگہ ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس کی مٹی بڑی خوشبودار ہے اور اس کو پانا ہے تو اس کو پانے کے لیے کثرت سے الحمدللہ پڑھو. جو اس کو پانا چاہتا ہے وہ کثرت سے الحمدللہ پڑھے، کثرت سے اللہ کا شکر کرے. اس لیے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر میں جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی سمندر میں جو فیس آتے ہیں نا، اس کے برابر بھی اگر گناہ ہو اور آپ صبح میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو تو فرماتے ہیں کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کو الحمدللہ بڑا پسند. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام بھی ہوگا لواء الحمد، یعنی حمد والا جھنڈا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اٹھیں گے. اٹھنے کے بعد انسان پریشان ہو، کچھ سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ سورج انسان کے سروں پر ہوگا تو انسان پریشان ہوگا، ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے کہ کیا ہو. کم سے کم کوئی اللہ کے پاس جائے اور ہمارا حساب کتاب بھی شروع کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ کے دربار میں جا کر سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ اللہ کی اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف نہیں بیان کی ہوگی. اسی وقت اللہ میرے دل میں وہ اپنی تعریف ڈالے گا. تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے چلو بھائی ٹھیک ہے، اب کے حساب کتاب شروع کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا لقب قیامت کے دن ہوگا الحمادون. میری امت کا لقب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الحمادون. وہ امت ہے جس نے کثرت سے الحمدللہ کا ورد کیا ہے. میری امت کا لقب ہی ہوگا الحمادون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے پہلے 70 لوگ داخل ہوں گے، جو بجلی کی طرح جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے الحمدللہ پڑھنے والے ہوں گے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
الحمدللہ کا یہ لفظ صرف انسان نہیں بولتا ہے، بلکہ قرآن کا بیان یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز دنیا کے اندر میں ایسی نہیں ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان نہ کرتی ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ پرندے چہچہاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی بول رہے ہیں، کہا یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو سورج گرہن کے وقت پوری کائنات کی ہر چیز گھبرا جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت آنے والی، لہذا ہر ایک کی زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے۔ کہا صرف شیطان اور انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہے، وہ لوگ صرف اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ورنہ کائنات کی ہر چیز الحمدللہ 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 کہنا شروع کرتی ہے تاکہ اللہ کے عذاب کو کیا کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ تو الحمدللہ کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ نعمت پر بھی الحمدللہ کہو اور مصیبت پر بھی الحمدللہ، اس پر مصیبت پر بھی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مصیبت بھی نعمت ہے، مصیبت بھی کیا ہے؟ نعمت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ کہتے تھے الحمدللہ، اور جب کوئی مصیبت ہوتی تھی تو آپ کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے الحمدللہ کہا تو اچھا موقع ہے، اور حضور نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اس کا مطلب یہ ہے تکلیف ہے مگر تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، دوڑتے ہوئے آیا، کہا حضرت بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو حضرت اس کو پوچھ نہیں رہے کیا مصیبت ہے، حضرت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، یہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہے، اے اللہ مصیبت والی نعمت کو راحت والی نعمت میں تبدیل فرما۔ کیا دعا فرماتے ہیں؟ اے اللہ مصیبت والی نعمت کو راحت والی نعمت میں تبدیل فرما۔ تو فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کو مصیبت میں بھی مزہ آتا ہے، وہ مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جیسے آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ مار بھی دے تو انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ کتنا بھی کچھ کرے تو انسان کہتا ہے کچھ نہیں، میرے محبوب نے مارا، کیا فرق پڑتا ہے۔ کہا ایسے ہی انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان مصیبت پر گھبراتا نہیں، مصیبت میں بھی کہتا ہے کہ اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ورد اس موقع پر بھی کیا جس موقع پر مصیبت ہوتی تھی، اور کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں تو تیری تعریف بیان کروں گا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مصیبت بھیجے اور اس مصیبت میں ہمارا فائدہ نہ ہو، مصیبت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مصیبت میں بھی کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، تو وہ بادشاہ کے وزیر کا تکیہ کلام تھا۔ تکیہ کلام کا مطلب جو آدمی کثرت سے بولے، تو وہ کیا تکیہ کلام تھا اس کا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک دن بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، تو بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ دیکھو یار انگلی کٹ گئی، تو بولے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ میری انگلی کٹ گئی، میں پریشان ہوں، اور یہ کیا بولتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو اس کو جیل میں ڈال دو۔ اب اس کو ڈال دیا جیل میں۔ اب بادشاہ گھومنے کے لیے نکلا جنگل میں، تو بادشاہ بھٹک گئے، امام راضی نے اس کو بیان کیا ہے
اب بھٹک گیا تو اس کے ساتھی ایک طرف چلے گئے اور یہ ایک طرف الگ نکل گیا. اب یہ الگ نکل گیا, اس کو شیر نے پکڑ لیا, یعنی شیر کو آتا ہوا دیکھا اس نے. اب یہ اکیلا بادشاہ پریشان, کیا کرے؟ تو بادشاہ نے کیا, اپنا سانس روکا اور زمین پر سو گیا جیسے مرا ہوا ہے. اب شیر آیا تو کہا کہ شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا کھاتا نہیں. اب وہ شیر نے آ کر اس کو سونگنے لگا, اس نے سونگا, یہاں سے کٹا ہوا تھا, تو وہ کیا سمجھا یہ کسی نے شکار کیا ہے, تو وہ وہاں سے چلا گیا. اب بادشاہ جنگل سے آیا, بچ گیا, جان بچ گئی. جنگل سے آیا, وزیر کو بلایا, بولے یار ایسا ایسا ہوا. تو وزیر کیا بولتا ہے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے. تو بادشاہ بولتے ہیں یہ کیوں؟ کہا کیا دیکھو آپ کی انگلی کٹی, آپ نے غصے میں مجھے جیل میں ڈال دیا, اگر میں جیل میں نہیں ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتا, تو تمہاری تو انگلی کٹی تھی تو تم تو بچ جاتے, وہ شیر مجھے کھا جاتا, تو میں جیل میں گیا. وہ بھی اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, تو میرا جیل میں جانا اس سے بھی میری جان کیا ہو گئی, بچ گئی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ہر آدمی کو یہی سوچنا چاہیے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تکلیف میں بھی کہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت وما ربک بظلام للعبید, اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ کو جتنی ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے, اس سے زیادہ اللہ کو مجھ سے اور آپ سے محبت ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر کے پاس بچے کو آپ لے جائے اور ڈاکٹر کو بخار ہے, وہ بچے کو بخار ہے, تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن مارے گا, تو ماں باپ ایسا نہیں بولتے نہیں 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 ہمارے بچے کو سوئی آپ ایسے کہیں کیسے چلے گا, نہیں وہ خوشی سے اس کو کیا کریں, نہیں وہ خوشی سے اس کو کیا کریں گے کہ ہاں بھائی مار. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تکلیف ہے, مگر بعد میں بخار کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, تو ہمیشہ کی راحت ہے. ایسے ہی جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ ڈاکٹر کے انجیکشن کی طرح ہے کہ ہم کہیں الگ کہیں بھٹک رہے ہیں, تو اللہ رب العزت مصیبت بھیجتا ہے, تو پھر ہم مصیبت کی وجہ سے صحیح ٹھکانے پر آ جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے مصیبت کے اندر میں بھی خیر ہوتا ہے. تاتاریوں کے زمانے میں جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا آج سے 600-700 سال پہلے, تو اینٹ کی اینٹ بجا دی, بغداد پورا تباہ و برباد کر دیا, ہزاروں انسانوں کو مار دیا. اب ایک مرتبہ تاتاری بادشاہ جنگل سے گزر رہا تھا, تو ایک بزرگ جنگل میں کسی کونے میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے, تو اس کے سپاہیوں نے ان کو دیکھ لیا تو پکڑ کر لائے, بادشاہ کے پاس لے کر آئے, اور بادشاہ کے پاس لا کر کہا کہ یہ ادھر پکڑے گئے. تو بزرگ سے کہا کون ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں نام ہے. کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں. کہا اسلام حق ہے؟ کہا اسلام حق ہے. کہا اسلام حق ہے تو پھر یہ کیوں مار کھا رہے مسلمان؟ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حق نہیں ہے, ہم طاقتور ہیں اس وقت. تو دیکھو ہمارا ڈنکا ہے, ہم جس کو چاہے مار دے, جس کو چاہے زندہ چھوڑ دے. تو کہا کہ اگر اسلام حق ہے تو یہ سب کیوں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسے آج ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے. تو بزرگ کے دل میں اللہ نے کتنی اچھی بات ڈالی. تو بزرگ نے کہا کہ دیکھ, آدمی جب بکریاں چرانے کے لیے نکلتا ہے نا ریوڑ لے کر, تو اپنے ساتھ کیا لیتا ہے؟ ایک کتا بھی ساتھ میں لیتا ہے. کیا ساتھ میں لیتا ہے؟ کتا. کتا کیوں ساتھ میں لیتا ہے؟ اس لیے ساتھ میں لیتا ہے کہ جنگل میں جانا ہے, وہاں پر اگر کچھ بھیڑیا یا کسی نے حملہ کیا تو یہ کتا کیا کرے گا؟ پروٹیکٹ کرے گا. کس کا؟ بکری کا, اور بکری کو بچائے گا. یا بکری کہیں دور نکل گئی تو کیا کرے گا؟ یہ کتے کو چھوڑے گا, تو اس کو وہاں سے واپس لا کر اپنے ریوڑ میں داخل کر دے گی. کہا دیکھو ہم مسلمان بھٹک گئے ادھر ادھر جیسے بکری بھٹک جاتی ہے, تو اب ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ نے کتے کی شکل میں تم کو بھیجا ہے کہ ان کو مار مار کے سے چلا دیا. ایسے نہیں سیدھے ہوں گے, یہ ایسے سیدھے آئیں گے. تو وہ 2 منٹ کے لیے بالکل یہ ہو گیا, تم شوق ہو کہ اتنا خطرناک جاؤ کہ اپنے کو تو کہیں کا نہیں رکھا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے افضل, اور یہ تو کتا بنا دیا. تو ایک دم شوق ہو گیا. بات تو صحیح ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اس نے اس وقت سوچا کہ یار ان کی بات سمجھ میں آتی ہے,
اس نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور کچھ زمانے کے بعد وہ مسلمان ہوا، وہ تاتاری بادشاہ. اس کا نام وغیرہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، امام طبری وغیرہ نے، ہاں، چنگیز خان نے، تو اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر جیسے اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، تو اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس نے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ اس کے زمانے میں ایک بزرگ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام لکھا فتاوا تاتار خانی. کتاب کا نام کیا لکھا؟ فتاوا تاتار خانیہ، کہ بھئی تاتار خانیوں کے اندر میں رہ کر ہم نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اللہ رب العزت کا نظام ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. کیسے بھی حالات آ جاوے، کتنے بھی بدترین حالات آ جاوے، بالکل انسان سکون کے ساتھ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ 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 دو طریقے سے انسان کو آزماتا ہے، ایک نعمت دے کر اور دوسرا نعمت چھین کر. نعمت دیتا ہے اللہ، انسان کو خوبصورتی دیا، انسان کو طاقت دیا، انسان کو پیسہ دیا، تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کا کیسے استعمال کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی دی، تو زلیخا نے اتنی کوشش کی، اس کے باوجود بھی اس کے جال میں پھنسے نہیں. میں اور اب تو کچھ بھی نہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے. ہمارے زمانے کے کتنے بھی خوبصورت، یوسف کیسے خوبصورت، اللہ اکبر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراك في ضلال مبين. تو وہ عزیز مصر، اس کے نیچے جو سب کام کرنے والے تھے، ان کی بیویوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دیا کہ اپنے عزیز مصر کی بیوی تو اپنے غلام پر فدا ہو گئی. یہ کتنی غلط چیز ہے، اپنے غلام کے اوپر، اپنے غلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی ہے، کتنی غلط چیز ہے. اب یہ عورت بڑی ہوشیار تھی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا کہ اچھا اب یہ پروپیگنڈا اتنی عزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی کیسے برداشت کر. اس نے ان کو سبق سکھا دیا، قرآن نے بیان کیا اسے. تو اس نے کیا کیا، ان عورتوں کو گھر پہ کھانے کی دعوت دی اور تکیا بہترین لگا کر ان کو بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک سیب فروٹ دیا اور ایک ایک چھری دی، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو کاٹو، اور یوسف علیہ السلام کو کہا ان کے سامنے نکلو. اب جب وہ یوسف علیہ السلام ایسے نکلے تو یوسف کو دیکھتی رہ گئی. ان ھذا الا ملک کریم، قرآن کہتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو عورتیں نے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ لگتا ہے، انسان نہیں ہے. کہا کہ آج تک تو اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہم نے. کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا. تو آپ اندازہ لگاؤ کتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ان کا ہاتھ کٹ رہا ہے یا سیب کٹ رہا ہے. لیکن اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو جب عورت نے اپنے طرف ورگلا دا، ان السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، قرآن نے کتنا اچھا جملہ بیان کیا. یوسف علیہ السلام اللہ سے رب السجن، اے اللہ میں جیل میں جاؤں گا تو چلے گا مگر گناہ نہیں کروں. اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے مگر یہ گناہ کرنا پسند نہیں، تیری نافرمانی پسند نہیں. کتنا حسین و جمیل بادشاہ کی بیوی اپنی طرف بلا رہی ہے. اور تو کہا کہ خوبصورتی کو، اگر خوبصورتی کے باوجود بھی اللہ کا فرما بردار بننا سیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو. اس کا مطالعہ کرو. یوسف علیہ، یہ حقیقی معنی میں اللہ رب العزت کی نعمت کے ملنے پر اس کا شکر ہے. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کہا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اے اللہ تیری تعریف ہے، یہ ظالموں سے جان چھوٹی. ان کی قوم بڑی خطرناک تھی، بیچارے اتنے اللہ کے نبی 950 سال تک بلاتے، ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، تو وہ بھی تھک گئے تھے ان سے. تو جب کشتی میں سوار ہو گئے تو کہا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اے اللہ تیری تعریف ہے کہ یہ ظالم سے جان چھوٹی ہے ہمارے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جیسے ہی انٹر ہوگا، جیسے ہی پاؤں رکھے گا، جیسے ہی پاؤں رکھے گا تو وہ کیا کہے گا، ٹھنڈا سانس لے گا.
میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں، ٹھنڈا سانس لے گا، بولے گا الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. کیوں؟ قبر سے اٹھا ہوگا، میدان حشر میں، نشر میں، میزان میں، پل صراط میں، سب سے اب ہر جگہ پر بچتے 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 کیا جائے گا، وہ پہنچے گا. تو اب وہ ٹھنڈا سانس لے گا، جیسے جنت میں پہنچے گا بولے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، باپ بچا بچا، پہنچ گئے منزل پہ، کیا ہو گئے، پہنچ گئے. تو کہا تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، جس نے یہاں تک پہنچا دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ نہ پہنچاتا. کہ اللہ تو نہیں پہنچایا، باقی پاسبل لگتا تھا کہیں پل صراط پہ کٹ کے گر جائیں گے، لگتا تھا کہیں میزان میں کوئی ایسا عمل آ جائے گا جس میں پکڑے جائیں گے، لیکن صاحب سے بچا کے تو کہا جنت میں انٹر ہوتے ہی پہلا جملہ بھی ہوگا الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. یہ اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، ہر چیز بیان کرتی ہے. لوگ جھوٹی جھوٹی اسٹوریوں کے اوپر فلمیں، جھوٹی جھوٹی اسٹوریوں کے اوپر سیریلیں بنتی ہے، اس کو ہم ٹیسٹ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس اللہ کی کتاب نے حقیقی اسٹوریاں بتائی، پہلے لوگوں کی بھی سچی کہانیاں اور قیامت میں ہونے والے بھی سچے واقعات کو قرآن نے بیان کیا. تو ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کی طرف توجہ دینے کی فکر ہوتی نہیں ہے. اسی لیے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، خدا کی قسم اگر تم گناہوں سے بچو گے اور قرآن پر غور کرو گے تو پوری زندگی بھی اس کو پڑھو گے تب بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا. ماشب یہ احد پڑھے گا نہیں، کہا اتنی اللہ کی ایسی کتاب. اللہ اکبر. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنا جب شروع کرتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک رکعت میں قل اعوذ برب الناس تک پڑھتے تھے. قل اعوذ برب الفلق میں ایک رکعت، پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر نماز پوری کرتے. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے. اب آپ کہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے، وہ ہم کو ایسا لگتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اس کے لیے سب آسان ہے. لہذا اس بنا پر الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف الحمدللہ کی تفسیر ہم نے 2 دن سے سن رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اب آگے بڑھیں گے ہم. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی تعریف کرنے والا ہمیشہ بنائے، کہ ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ اس کا عادی بنائے. کیوں؟ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے تمہارے لیے اتنی بڑی دنیا بنائی، تو اللہ کو تم کو عذاب دے کر کچھ ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. لیکن اللہ کہتے ہیں 2 چیزیں کر دو، میں تمہیں کوئی عذاب نہیں دوں گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے اور ایمان لے آؤ. کہا شکر اور ایمان. ایمان تو اللہ نے دیا ہے، ہم آدھا کام ہو گیا ہمارا، اب آدھا کام باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بننا. اللہم جعلنا لک ذکارا لک شکارا، اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں اے اللہ تو ہمیں تیرا ذکر کرنے والا اور تیرا شکر کرنے والا بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ہو جاتی تھی تو نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں میں بھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت اچھی طرح سے کرنے پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت اپنی تعریف کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنے رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو رمضان کے بچے ہوئے 4-5 دن ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے عبادت کریں. ہمارے یہاں پر رمضان کے اندر میں جاگنے کا کل اکابرین میں رمضان میں آیا کہ ہمارے بزرگ لوگ پوری رات عبادت جاگتے تھے، تو مجھے تھوڑی سی ہنسی آئی.
میں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں بھی لوگ جاگتے ہیں، وہ بھی جاگتے تھے، لیکن دونوں جاگنے میں فرق ہے. وہ عبادت کے لیے جاگتے تھے اور ہم موبائل کے لیے جاگتے ہیں. پوری پوری رات جاگتے ہیں. کوئی اسکوٹر پہ نوجوان گھومتا ہے، کوئی موبائل لے کے بیٹھا ہے، کوئی سڑکوں پہ بیٹھا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے. ٹورنامنٹ ہوتے رات میں، نائٹ ٹورنامنٹ رمضان میں. اللہ بھائی، رمضان نائٹ ٹورنامنٹ کے لیے آئے کیا؟ کوئی والی بال کھیلتا ہے تو رمضان والی بال کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، رمضان تو کس کے لیے آیا ہے؟ عبادت کے لیے آیا ہے. تو اللہ سے محبت نہیں ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کثرت سے پڑھے، جو بھی ذکر کی مجلسیں، تفسیر کی مجلسیں اور دین کو سیکھنے کی مجلسیں، اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے. وقت تو گزر جائے گا، آپ یہاں بیٹھے تب بھی وقت گزر جائے گا، یہاں سے نکل کر باہر جا کر موبائل لے کے بیٹھے تب بھی وقت گزر جائے گا. وقت رکتا نہیں ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنے وقت کو ایسی جگہ استعمال کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر حساب دینے میں آسانی ہے. یہاں پر بیٹھے تو حساب نہیں دینا، یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، موبائل گیم کھیل رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، تو اس کا سب کا حساب دینا پڑے. اللہ بولے ادھر آ. کیوں جوانی موبائل دیکھنے کے واسطے دی تھی؟ جوانی اس لیے دی تھی تجھے کہ بیٹھے بیٹھے سڑک کے کنارے بیٹھ کر موبائل دیکھتا بیٹھے؟ اسی لیے نہیں دی تھی. جوانی اس لیے دی تھی کہ ہماری عبادت کرتا، ہماری چیزوں پر غور کرتا. اللہ رب العزت ہم سب کو غفلت سے نکلنے کی توفیق مرحمت فرمائے.